السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہلے عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک اس کے لیے گناہوں کا وہ کفارہ ہے۔ پھر اسی طریقہ پر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے یوٹیوب کے اوپر چینل مولانا غیاث عثمانی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں عمرہ کرنے کی اللہ توفیق دے تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، عمرہ کو اپنے گھر سے جانے سے پہلے وہ آپ کو حجامت کرانا ہے۔ سر کے بال وغیرہ آپ کو جو اپنے حساب سے کٹا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ناخن تراشیے، زیر ناف اور بغل کے بال کو آپ جو ہے صاف کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد غسل کیجئے۔ غسل کر لینے کے بعد یہ تمام چیزیں مستحب ہیں، کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ احرام باندھیے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، وہ گھر کے اندر یا گھر سے باہر جو جاتی ہیں عام طور پہ کپڑا پہن کر کے وہی کپڑا ان کو پہننا ہے، اس کے اوپر نقاب اسے ڈال لینا ہے۔ عورتوں کے لیے یہی احرام ہے۔ احرام میں عورتوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہونا ہے، باقی پورے جسم کا اعضاء جو ہے چھپا ہوا ہونا ہے۔ لیکن مردوں کے لیے احرام کے دو کپڑے متعین کیے گئے ہیں۔ ایک جو ہے نیچے کمر کے اوپر باندھنا ہے، لنگی جس طریقہ پر ہم پہنتے ہیں اسی طریقہ پر اس کپڑے کو باندھ لینا ہے، اور دوسرے کپڑے کو ہم بدن کے اوپر رکھنا ہے۔ سردیوں میں چادر کس طریقہ پر ہم اوڑھتے ہیں اسی طریقہ پر اسے اوڑھ لینا ہے۔ اب میرے دوستو، جب ہم اور آپ عمرہ کرنے والے اگر ڈائریکٹ ایئرپورٹ اگر اس کو جانا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی احرام باندھ لے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب احرام باندھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی احرام کی نیت سے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ کو سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون مکمل تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر نماز مکمل کرنی ہے۔ اس طریقہ پر آپ نماز ادا کر لیں گے۔ جب نماز آپ پڑھیں گے، ظاہر سی بات آپ نے چادر رکھ رکھی ہے تو اپنے سر کے اوپر اسی چادر کا ایک کنارہ جو آپ کو اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے۔ جب نماز مکمل ہوگی تو سر کے اوپر سے آپ کپڑے کو ہٹائیے، پھر اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے، ایئرپورٹ جائیے۔ وہاں جانے کے بعد ابھی آپ کو عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے۔ جب آپ فلائٹ کے اندر بیٹھ جائیں اور فلائٹ جب مکمل طور پہ وہ اڑنے لگ جائے اور 1-2 گھنٹہ کا سفر جب آپ نے طے کر لیا ہے تو اب اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کر لیجئے۔ عمرے کی نیت آپ کو اس طریقہ پر کرنا ہے کہ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے اور آسان فرما دیجئے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ جب آپ نے نیت کرنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد آپ احرام کے اندر آ گئے، اور جو پابندی احرام کی حالت میں وہ پابندیاں آپ کے اوپر اب شروع ہو گئی۔ اب آپ اپنے سر کے بال کو بھی نہیں نکال سکتے، اور اس کے علاوہ جو بھی پابندیاں ہیں وہ مکمل طور پہ آپ کے اوپر پابندی شروع ہو گئی۔ عطر و خوشبو وغیرہ ان تمام چیزوں کا لگانا آپ کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ رک گیا ہے، حرام ہو گیا، نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال حالت احرام میں نیت کرنے کے بعد اگر لگا کر لیا تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حرم کے اندر
حدود حرم میں ایک بکرا خرید کر کے آپ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو پھر تقسیم کر دینا رہے گا، یہ دم کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ اب میرے دوستو اس کے بعد جب آپ جدہ ایئرپورٹ اتریں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو جو ہے ہوٹل میں لے جایا جائے گا۔ آپ اپنے روم کے اندر کمرے کے اندر جا کر کے اپنے آپ سامان کو رکھ دیجئے۔ سامان رکھ دینے کے بعد اب آپ مسجد حرام کو جائیں گے۔ جب آپ مسجد حرام کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیم پڑھیں گے تو بہت ہی بہتر ہے یہ۔ اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجئے کہ جب تک آپ مسجد حرام کے اندر رہیں گے اس وقت تک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی متعین کرے گا اور وہ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسجد کے اندر مسجد حرام میں داخل ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے سیدھا پاؤں رکھیں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو ایسے وقت میں آپ یاد رکھیے کہ اب آپ کے سامنے بیت اللہ آنے والا، اللہ کا گھر آپ کے سامنے آنے والا ہے، جس کو آپ اپنی نظروں سے نزدیک سے دیکھیں گے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے جائیے، نیچے کرتے ہوئے جائے۔ آپ کے ساتھ معلم ہوگا، وہ آپ کو کہے گا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیے، اور جب بیت اللہ آپ کے قریب آ جائے گا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، معلم یہ کہے گا کہ بیت اللہ اب قریب ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اب آپ نظر اٹھائیے۔ پھر اس کے بعد دعا کیجیے، ان کی باتوں کے اوپر بھی آپ کو غور کرتے رہنا ہے۔ چنانچہ ایسی جگہ پہ جا کر کے آپ کھڑے ہو جانا ہے جہاں پہ عام راستہ نہ ہو، لوگوں کے آنے جانے کا وہ راستہ نہ ہو۔ اگر آپ راستے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں کی جو پولیس ہے وہاں سے آپ کو ہٹا دے گی، اور اس طریقہ پر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ دعا جو صحیح طور پہ نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا پیلر کے پاس آپ کھڑے ہو جائیے یا پیلر کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیے، تو وہاں آپ کو پولیس نہیں بھگائے گی۔ بہرکیف جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھیے بیت اللہ ہے، آپ بیت اللہ کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بیت اللہ کے اوپر آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ اس وقت میں دعا جو کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ لہٰذا آپ پہلے سے سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا کیا دعا کرنی ہے۔ لیکن علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے ہر دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ آپ کو یہ دعا کرنا ہے بیت اللہ پہ نظر پڑنے کے ساتھ ہی کہ یا اللہ آج سے لے کر کے مرنے وقت تک جو میں دعا کروں یا اللہ آپ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اور آپ کی دعا کو اللہ ظاہر سی بات قبول فرمائے گا پہلی نظر کی دعا کو، تو آپ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں ہو یا بیت اللہ کے اندر ہو یا مدینے کے اندر ہو، کہیں بھی آپ رہیں گے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ پھر اس کے بعد دعا کیجئے، آپ اپنے لیے مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے، اپنے دوست و احباب کے لیے مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیے، پورے عالم اسلام کے لیے آپ دعا کیجئے۔ وہاں پہ دعا کرنے میں بخالت آپ کو نہیں کرنی ہے، چونکہ وہ مقام ہے جہاں پہ پہنچ کر کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے میرے دوستو جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مانگا تو اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں بیت اللہ کے پاس، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اپنی دعا میں مانگا تھا تو قبول فرما لیا اور عطا فرما دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ جب ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا قبولیت کی گھڑی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا مانگیے۔ عربی کی دعا یاد نہیں ہے تو گھبرانا نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مادری زبان آپ کے گھر میں جو بولتے ہو وہ بولنا آتا ہے، تیلگو میں آتا ہے، انگلش آتا ہے، کون سی بھی زبان آتی ہے، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ ہر زبان کو سمجھنے پہ اور بولنے پہ قادر ہے، لہٰذا اللہ ہر زبان کو سمجھے گا اور آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ لہٰذا مانگنے میں آپ کو شرمانا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آگے بڑھیے، بڑھتے چلے جائیے، بیت اللہ کے قریب جائیے اور دیکھیے بیت اللہ کے ایک کونے کے اوپر حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو دعا کیا کہتے ہیں ایک طواف شروع کرنا ہے۔ جب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود جو ہے وہ آپ کے بالکل چہرہ اور سینے کے بالکل برابر میں آپ رکھ لیجئے، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے اس طریقہ پر ہاتھ اٹھائے جیسے ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اس طریقہ پر ہاتھ اٹھائیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ہاتھ آپ کو اس طریقہ پر اٹھانا ہے، سینے تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، آپ میرے اس طواف کو
آسان فرما دیجئے اور میرے اس طواف کو قبول فرما لیجئے، یہ دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ چونکہ آپ نے احرام کا چادر جو آپ نے رکھا ہوا ہے، ابھی آپ نے پورے بدن کو ڈھانکے ہوا ہے، ڈھانک رکھا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ دائیں طرف چادر کو آپ نے اس طریقہ پر رکھا ہے، ایک چادر کا ایک کنارہ آپ نے اس ہاتھ پہ رکھا ہے بائیں طرف، دوسرا کنارہ جو آپ کو ایسا لے جانا ہے تو بائیں طرف دائیں طرف کا یہ کندھے کو آپ کو کھول دینا ہے اور اس طریقہ پر آپ کو لے کر کے پیچھے سے باندھ لینا ہے، سر بھی آپ کا کھلا رہے گا اور دائیں طرف کا کندھا بھی یہ جو ہے آپ کا کھلا رہے گا، اس کو استباع کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف آپ جب شروع کریں گے تو آپ یوں اس طریقہ پر آپ کے بائیں کاندھے کی طرف حجر اسود ہوگا، سبز کلر کی پٹی جو ہے لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ جو آپ کو جلتا ہوا دکھائی دے گا، وہاں پہ آپ کو جو کھڑے ہو جانا ہے اور وہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف جب آپ شروع کر رہے ہیں تو پہلے کا جو 3 چکر آپ کو لگانا ہے اس میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کر کے اس طریقہ پر چلنا ہے۔ سینہ نکال کر کے کیوں چلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اس وقت میں کہ آپ پہلے کا 3 چکر رمل کیجئے، سینہ کو نکال کر کے چلیے، کیونکہ اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ سینہ کو نکالیے، کفار و مشرکین کو بتلائیے کہ چھ جائے کہ ہم مال و دولت اور بدن کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں ایمان کے اعتبار سے، آپ کچھ بھی کر لو ہمیں ایمان سے مکمل طور پہ آپ جو ہے نکال نہیں سکتے ہو۔ تو اس طریقہ پر رمل آپ کو کرنا ہے، لیکن چونکہ آج کل بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے تو رمل اس طریقہ پر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش ہمیں کرنا ہے کہ 3 چکر ہمیں رمل کرنا ہے، سینہ نکال کر کے چلنا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ پہلوانوں کی طرح نہیں چل سکتے ہیں تو عام رفتار میں آپ چلتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس طواف کو انشاءاللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے رمل، ایک مسئلہ آپ کو میں بتلا دیتا ہوں، یہ رمل جو ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنے جو درمیانی چال ہیں اسی طریقہ پر ان کو چلنا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کے طرف آپ اپنے چہرے کو اور سینے کو اس طریقہ پر کرنا ہے، ہاتھ کو ایسا کرنا ہے، اس کی پشت آپ کے چہرے کی طرف رانا ہے، یہ ہتھیلی حجر اسود کی طرف رانا ہے، یوں کر کے اس طریقہ پر آپ کو اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ اگر آپ نزدیک میں ہیں تو اس کو جو ہے زبان سے منہ سے بوسہ دینے کا حکم ہے، اگر آپ ویسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہاتھ سے چھو لیجئے۔ لیکن آج کل علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حجر اسود کے اوپر عطر و خوشبو لگائی جاتی ہے، اور حالت احرام میں جب آپ ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو حالت احرام میں عطر و خوشبو کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ حالت احرام میں آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے اوپر منہ رکھتے ہیں اور یا پھر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں تو ہاتھ اور منہ کے اوپر آپ کو خوشبو اگر لگ گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، جب تک آپ دم نہیں دیں گے آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دور ہی سے اس طریقہ پر ہاتھ کو اٹھائیے، دونوں ہاتھ کو، یہ ہاتھ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف ہو، یہ ہاتھ کا پشت کا حصہ جو آپ کے چہرے کی طرف ہو، اور یوں اس طریقہ پر اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھائیے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو یوں آہستہ سے اپنے منہ کے پاس ایسا لگائیے، زور سے اس طریقہ پر آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس طریقہ پر ہاتھ کو منہ پہ ایسا لگا لینا ہے بغیر آواز کے۔ پھر اس کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے۔ دیکھیں جب آپ طواف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نظر بالکل سامنے رہنی چاہیے، آپ نے ادھر ادھر کہیں بھی نہیں دیکھنا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی آپ کو طواف کے دوران نہیں دیکھنا ہے۔ بیت اللہ کی طرف بھی نگاہ کرنا دوران طواف یہ علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے کہا کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ تو اس طریقہ پر آپ کو جب آپ طواف کرتے ہوئے نظروں کو نیچے رکھیں گے، اس میں جو ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے، آپ اس کے اندر دعا بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء کرام نے کہا کہ نہیں، ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کو جو ہے کلمہ وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، یا پھر جو ہے دعا اپنے لیے، اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے لیے، ان سبوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ نظروں کو اپنے سامنے نیچے رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے حجر اسود سے آپ نے جو ہے طواف شروع کیا ہے، طواف کرتے 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 حجر اسود سے پہلے ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے تو اب ایسی صورت میں آپ کو دعا کے یہ کلمات کہنے ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک، رکن یمانی سے پہلے آپ کو جو دعا کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں،
لیکن جب رکن یمانی کے پاس آپ آئے ہیں تو رکن یمانی سے لے کر کے رکن حجر اسود تک اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے دعا کے طور پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے، حدیث نمبر 1892 اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ ایک چکر ہوا، پھر جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، پھر آپ نے ہاتھ کو اس طریقہ پر حجر اسود کی طرف کرنا ہے، ہتھیلی حجر اسود کی طرف ہوگا، پشت جو ہے آپ کا آپ کے چہرے کی طرف ہوگا، اور آپ کا چہرہ اور آپ کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ سینہ حجر اسود کی طرف ہوگا، اور پھر آپ نے جو استلام کرنا ہے اور ہاتھ کو اس طریقہ پر بغیر آواز کے چوم لینا ہے۔ ایک چکر ہوا، پھر اس کے بعد وہیں سے پھر آپ اسی طریقہ پر جو ہے کریں گے، یعنی 7 چکر آپ کو کریں گے تو طواف آپ کا مکمل ہوگا۔ ہر چکر میں جب آپ کیا کہتے ہیں حجر اسود کے پاس آئیں گے تو استلام کریں گے، چکر 7 ہوگا، استلام 8 ہوگا۔ رکن یمانی سے لے کر کے رکن حجر اسود تک آپ کو ربنا آتینا فی الدنیا یہ دعا آپ کو جو ہے پڑھنی ہے، اور اس طریقہ پر آپ کا طواف انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، 2-3 مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جا کر کے چکر لگانا، تو جس طواف کے بعد بھی آپ کو سعی کرنی ہے تو اس طواف میں آپ کو پہلے کا 3 چکر میں رمل کرنا ہے، یعنی سینہ کو اس طریقہ پر نکال کر کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کا کپڑا پہن کر کے طواف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اس طواف کے درمیان میں آپ کو دائیں کاندھا کو کھول کر کے جو ہے طواف کرنا ہے، جس کو استباع کہا جاتا ہے، یہ کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی درمیان میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ جب آپ نے طواف شروع کیا، طواف کے درمیان میں بھی 2 یا 3 چکر آپ لگائے تھے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو طواف کو وہیں پہ آپ کو موقوف کر دینا ہے، جماعت کے اندر شریک ہو جانا ہے۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے پھر آپ کو جو ہے شروع کر لینا ہے، وہ گنتی آپ کو جو یاد کر لینا ہے کہ کتنے طواف کے بعد آپ نے جماعت میں شرکت کی ہے، اور پھر اس کے بعد جماعت کے بعد کتنی طواف آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ وہاں پہ جو ایک تسبیح ملتی ہے 7 دانے کی، وہ آپ جو اپنے مقام پہ آپ جو ہے خرید لیجئے تاکہ وہ گنتی میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو اس مسئلے کو آپ اپنا جو یاد رکھیے گا۔ تو دیکھیے آپ جب طواف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے گا کہ طواف آپ کو بیت اللہ کے طرف اپنے چہرہ اور سینہ کو کر کے نہیں کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے آپ کے بائیں کاندھے کی طرف بیت اللہ ہوگا اور آپ کو طواف کرتے رہنا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ اپنے چہرہ کو اور اپنے کیا کہتے ہیں سینہ کو بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور کرنے کے بعد پھر جو آپ طواف اس طریقہ پر کرنے لگے، تو ایسی صورت میں جتنا دیر آپ نے جتنی دوری میں اس حیت میں کہ بیت اللہ کی طرف اپنے سینہ کو کر کے طواف کیا ہے، اتنا دور پھر سے آپ کو جو ہے طواف کا جو صحیح طریقہ ہے وہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو پھر وہ طواف آپ کا ادھورا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس بات کو بھی جو آپ کو خیال رکھنا ہے، جب طواف ادھورا ہو گیا اور ویسے ہی آپ نے جو کمپلیٹ کر لیا تو یاد رکھیے پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، یعنی بکرا خرید کر کے آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ان تمام مسائل کو بھی آپ کو سیکھنا ہے، اور جانے سے پہلے ان تمام مسائل کو سیکھ کر کے جانا ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ طواف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دوران طواف آپ کا وضو اگر ٹوٹ گیا تو وضو جو ہے پھر کر کے آئیے، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے آپ جو ہے کمپلیٹ کیجئے۔ بے وضو ہو کر کے اگر آپ طواف کریں گے تو وہ طواف آپ کا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں بھی آپ کو جو ہے اگر ویسے ہی کر لیا بغیر وضو کے تو پھر آپ کو جو ہے دم دینا پڑے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب طواف کر لینے کے بعد اب وہاں سے آپ مقام ابراہیم پہ آئیے۔ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ مقام ابراہیم وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دیوار کو اثر نو بنانے کا حکم دیا تھا تو آپ دیوار کو بنا رہے تھے، جوڑ رہے تھے۔ دیوار جوڑتے جوڑتے جب اس کی ہائٹ جب بلند ہونے لگ گئی، اونچی ہونے لگ گئی، تو وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، تو آپ نیچے جو ایک پتھر کا آپ نے استعمال کیا، پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے وہ آپ کے لیے معجزہ بنا دیا جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ جس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے دونوں پاؤں کے نشان پتھر کے جو ہے ابھی تک موجود ہیں، اور اس پتھر کے اندر یہ چیز ہو گیا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ پتھر کا ہائٹ جو بڑھتا چلا جاتا، اور آپ دیوار کو کعبۃ اللہ کے دیوار کو جوڑتے چلے جاتے۔ جب آپ کو اترنا ہوتا تو بالکل نیچے وہ پتھر آ جاتا، اور پھر اس کے بعد آپ آسانی سے اتر جاتے۔ آج کے ماحول میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا تو شاید یہ بالکل جو ہے غلط نہیں ہوگا۔ تو جس پتھر پہ آپ کھڑے تھے، قدم کے نشان آپ کے اس پتھر پہ آ گئے تھے، اور اس پتھر کو جس مقام پہ لگایا گیا ہے اسی مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام کے پاس جب آپ پہنچے ہیں تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پہ پہنچے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن کس طریقہ پر پڑھ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کا حکم نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ابھی نہیں کہا، چونکہ اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ اسی درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت کو لے کر کے حاضر ہو گئے، اور اس کے اندر حکم دیا گیا کہ جب آپ مقام ابراہیم پہ پہنچے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ جب اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نماز پڑھنا 2 رکعت واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے طواف اور عمرہ جو ادھورا ہو جائے گا اور دم دینا پڑے گا مکمل ہونے کے لیے۔ تو بہرکیف ہمیں جو ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے تو ایگزیکٹ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ارد گرد میں بہت ساری جگہ ہیں، وہاں پہ جہاں پہ آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پہ جا کر کے جو ہے یہ نماز پڑھ لیجئے۔ اس نماز کے اندر بھی پہلے رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ پر ان سوروں کو پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اب جو ہے آپ آب زمزم کے پاس جائیے۔ دونوں طرف جب آپ سعی کرنے کے لیے جائیں گے تو آب زمزم کے دونوں طرف ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ڈبے کے اندر سے آپ گرم پانی کا جو ڈبہ رہتا ہے اس کے اندر جو ہے لکھا رہتا ہے ناٹ کول واٹر، وہ پانی آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ زمزم بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کو طریقہ سے پیا جائے۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو ظاہر سی بات ہے سردی زکام کھانسی کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ جب آپ کو وہاں پہنچنے کا موقع دے تو ایسی صورت میں آپ ناٹ کول واٹر جس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ لیجئے، خوب جم کر کے پانی پیجئے، پانی خوب جم کے پیجئے۔ اس کے بعد اگر بچ گیا تو اس کو جو ہے سر کے اور چہرے کے اوپر بھی مل لیجئے۔ اب یہاں جب آپ نے زمزم پی لیا تو اب آپ کو سعی کے لیے جانا ہے۔ ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو طواف کر لیا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لیے، جب زمزم بھی پی لیا تو اس کے بعد کہتے ہیں بھائی سائن کہاں کرنا ہے؟ تو لوگ پریشان ہوئے، بھائی یہاں پہ سائن کرنے کا کیا ہے؟ سائن بولے تو سگنیچر، وہ کہہ رہا ہے سائن کہاں کرنا ہے؟ تو پوچھا بھائی یہاں پہ سائن کرنے کا تو کچھ بھی نہیں بولے تھے ہمارے کو سائن کرنا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے زمزم پی لو، پھر اس کے بعد سائن کرو۔ تو کہا بھائی سائن نہیں ہے، وہ سعی ہے، وہ سین عین یا، یہ سعی ہے جس کو وہ سائن کہہ رہا تھا، سگنیچر سمجھ رہا تھا وہ۔ تو سعی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے۔ سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ جو یہ 2 پہاڑی ہے، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ اب آپ کو صفا پہاڑی سے یہ چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی کے اوپر، صفا پہاڑی سے ابھی پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو نظر آتا ہے، وہ پورے کاٹ کر کے اچھے طور پہ بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ وہاں پہ جائیں تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ جائیں، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔
اس آیت کو صفا پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد آپ کو پڑھتے ہوئے جانا ہے اور پڑھتے ہوئے آگے جو ہے نکل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ہے اپنی نظروں کو بھی سامنے رکھیے، ادھر ادھر بھی دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے، دعا آپ کو جو ہے کرتے رہنا ہے۔ جب آپ وہاں سے آگے گزریں گے تو درمیان میں جو ہے سبز کلر کی پٹی آئے گی، یعنی جو ہے سبز کلر کا لائٹ لگا ہوا ہے۔ جب یہاں پہ پہنچیں تو ایسی صورت میں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ذرا تیز قدم سے چلے، لیکن عورتیں جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق چلیں گے، عورتوں کو تیز رفتار چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مروہ پہاڑی کے آپ اوپر جب پہنچیں گے تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے، اور رکنے کے بعد آپ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ دعا جو ہے آپ کو لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے اور دعا جو ہے کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، بیت اللہ کی طرف آپ جو ہے دیکھیے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجیے، آسانی کے لیے دعا کیجیے۔ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو جو آپ کا قبول فرمائے گا۔ پھر جو ہے مروہ پہاڑی سے آپ جو ہے نیچے کی طرف آتے جائیے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئیے، آنے کے بعد وہی سبز جو ہے لائٹ آپ کو ملے گی، وہاں پہ آپ کو تیز قدم جو ہے چلنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو آہستہ قدم سے چلنا ہے۔ پھر جب سبز پٹی ختم ہوگی، لائٹ ختم ہوگا تو پھر اس کو معمول کے اعتبار سے آپ کو چلنا ہے، اور پھر اس طریقہ پر صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھیں گے۔ تو پہلے صفا سے شروع کریں، مروہ پہ گئے تو ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا کے پاس آئیں گے تو آپ کا یہ 2 چکر ہو جائے گا۔ پھر صفا پہاڑی کے اوپر جب آپ چڑھنے لگے تو پھر سے جو ہے آپ قرآن کریم کی اسی آیت کو ان صفا والمروہ آخر تک اس کو جو پڑھیے، اسی طریقہ پر آپ جو ہے پورا 7 چکر لگائیں گے تو اب آپ کا الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں عمرہ جو ہے مکمل ہوا۔ سعی کرنے کے بعد اب آپ کو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے اندر بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد کی تلاوت کیجیے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ جو ہے اپنے روم کے طرف جب آپ جانے لگیں گے تو راستے میں آپ کو نائی کی دکان بہت ہی زیادہ ہوں گے، راستے میں آتے بھی ہیں بھائی ہمارے پاس چلو ہمارے پاس چلو، تو آپ جب مرد ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حلق کروا لے، یعنی پورے بال کو اگر نکالنا ہے تو نکال لے، اگر آپ کو جو ہے پٹی اگر چھٹوانا ہے، صرف تھوڑا تھوڑا بال اگر نکالنا ہے تو 1/4 بال جو اپنے سر سے نکال لیجئے، تو پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں اور آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ عورت اگر ہیں تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے روم پہ چلے جائیں، اور جانے کے بعد اپنے سر کے بال کو اس طریقہ پر لیں اور پورے بال کو اس طریقہ پر کر کے 1 انچ بال اپنے کینچی سے جو اس طریقہ پر کاٹ دیں، تو اب اس کے بعد وہ بھی جو ہے ان کا بھی عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمرے پہ اور حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، راستے کی ہر رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں یا کر رہے ہیں ان سبوں کی عمرہ کو اللہ قبول فرمائے۔